حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء میں ایسے ہیں جیسے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے ثابت قدمی کا ذکر یوں فرمایا کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کے سخت پابند تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے اور پھر وہی عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمایا کرتے تھے۔ آخر تک دیکھیے، بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ غوث اعظم جیلانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، سیریز جاری ہے بڑے پیر صاحب، اور آج ایپیسوڈ نمبر ہے 4۔ آج بھی بات کریں گے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، طریقت کا راستہ اسی وقت ملتا ہے جب شریعت کو ساتھ رکھا جائے، بغیر شریعت کے کوئی طریقت نہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو ولیوں کے سردار ہیں اور وہ خود شریعت کے بڑے پابند ہیں اور عبادتوں میں سخت محنت کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، آج انشاءاللہ الکریم ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی سفر کی بات کریں گے۔ آخر تک دیکھیے، بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ ناظرین، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء میں ایسے ہیں جیسے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تمام صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ستاروں کے درمیان چاند۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کے سخت پابند تھے اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ شیطان بہت کوشش کرتا تھا آپ کو بہکانے، پھسلانے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے کی، جیسا کہ اس کا کام ہے، لیکن آپ اس کا مقابلہ کرتے اور اسے ناکام کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے ثابت قدمی کا ذکر یوں فرمایا کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ اس قدر میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راہ خدا میں سختیاں برداشت کی ہیں۔ شیخ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا، اے عبد القادر، اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں کا حصہ تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیاطین کے ان ہتھ کنڈوں سے بچ کر آگے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے۔ پھر کہتے ہیں، پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے۔ ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تماچا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بہت بڑے عبادت گزار تھے، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ جنگلوں بیابانوں میں جا کر اپنے رب کا ذکر کرتے اور نماز میں مشغول رہتے، وہیں ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی با اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کے جامع بھی تھے۔ آپ کے اوصاف کے بارے میں مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد رونے والے،
نہایت خوف والے، باہیبت، مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے، کریم اخلاق، خوشبودار پسینے والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، سائل کو یعنی سوال کرنے والے کو نہ جھڑکنے والے، علم سے مہذب ہونے والے تھے۔ آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے زمانے کی وہ ہستی ہیں کہ ان کے ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے، وہ جس سے چاہے پانی لے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے زمانے میں ان سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ وقت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اکرام بھی آپ کے اس انداز میں اوصاف بیان کرتے تھے، آپ کے عمل کی داد دیتے تھے۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل یہ بھی تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، جب بھی بے وضو ہوتے تو فوراً وضو فرما لیا کرتے۔ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ 40 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں، 1 دن 2 دن نہیں، 1 ہفتے 2 ہفتے نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 40 سال تک میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عشاء پڑھنے کے بعد سوتے ہی نہیں تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے اور پھر وہی عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجاہدے کی صرف ایک جھلک ہے۔ آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رات بھر عبادت کرتے تھے، جنگلوں میں، بیابانوں میں اپنے رب کو یاد کرتے، اور یہ بڑے ہمت والا کام ہے، کسی جنگل میں جا کر درندوں اور خوفناک اندھیروں میں عبادت کرنا۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کا حصہ ہے اور آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ آپ کا مقام ہی اتنا بلند ہے، اس لیے آپ کا مجاہدہ بھی اتنا ہی بے مثال ہے۔ ناظرین، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ایسے حیرت انگیز واقعات ہوئے ہیں جنہیں سننے کے بعد غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت ہمارے دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک اپنے اولیاء کو بہت ساری طاقتیں دیتا ہے اور انہی میں سے ایک طاقت ہے کشف۔ کشف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا، کلیئر ہونا، ظاہر ہونا۔ اللہ کے اولیاء کی طرف جب کشف کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسے کہ کسی کی دل کی بات جانا، کسی کی قسمت کا علم ہونا وغیرہ وغیرہ۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مدینہ پاک سے بغداد کی طرف آ رہے تھے، پیدل ننگے پیر چل رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا اور گھات لگائے بیٹھا تھا کہ جیسے ہی وہ آئے اس پر ڈاکہ ڈال دوں اور سارا کے سارا مال لوٹ لوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کشف سے یہ جان لیا کہ یہ چور ہے اور چوری کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں دیہاتی ہوں اور یہیں قریب رہتا ہوں۔ اس چور کے دل میں اچانک سے خیال آیا کہ کہیں یہ غوث اعظم تو نہیں۔ یہ خیال آیا ہی تھا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سامنے سے کہہ دیا کہ میں عبد القادر ہوں۔ وہ چور ڈر گیا اور حضور غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا اور روتے روتے کہنے لگا کہ یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، یعنی اے میرے سردار عبد القادر، اللہ کے لیے کچھ کرم کیجیے۔ آپ نے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور آپ کی دعا سے وہ چور اپنے برے ارادے سے تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی اور قطب یعنی اللہ کا ولی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھیے شان کتنی بلند و بالا ہے، دعا کی تاثیر تو دیکھیے کہ اللہ نے فوراً دعا قبول کی اور اس چور کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کی برکت سے ولی بنا لیا۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت
اور اللہ کا فضل تھا۔ اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کا لفظی مطلب ہے بزرگی، اور اس سے اولیاء کی بزرگی میں، عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بعض لوگ کرامتوں پر بیجا اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں میں ان کے لیے ایک گفتگو شامل کرنا چاہوں گا، توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا۔ اور صرف سنیے گا نہیں، سمجھ کر دل میں اتار کر کرامتوں کے اقرار کی طرف آئیے گا، انشاءاللہ الکریم اولیاء کرام سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف ظاہری دنیا اور اس کی چیزوں اور فطرت کے اصولوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں ہی مانتے ہیں، دوسرے وہ جو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے اور جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی خلاف عادت چیزیں ہو جاتی ہیں اور تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ ہر مذہب والا مانتا ہے کہ خلاف عادت چیزیں ہوتی ہیں، مسلمان تو معجزات کا قائل ہیں اور وہ خلاف عادت ہی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بات مسلم ہو گئی کہ دنیا میں ناممکن چیز بھی ممکن ہو سکتی ہے، جس کی دلیل خود معجزہ ہے، اور تاریخ میں موجود کئی مشاہدات ہیں۔ اور آج کے دور میں یہ تو ماننا بھی آسان ہے، جیسے آج سے 1 صدی پہلے کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں یہاں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے مدینہ پاک تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں، میں یہاں سے مدینہ پاک کو دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح کی اگر کوئی بات کرے تو 1 صدی پہلے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن آج بالکل کر سکتے ہیں۔ کل تک جو ناممکن سا تھا آج ممکن ہوا۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان سے بھی کچھ باتیں ایسی ظاہر ہوتی ہے جو ناممکن سے لگتی ہے، لیکن اللہ اسباب پیدا فرما کر یہ بغیر اسباب کے ہی وہ ناممکن کام کو ممکن کر دیتا ہے۔ اور آسانی کے لیے یوں سمجھیے کہ اپنی آواز کو یہاں سے کسی اور ملک کی فضاؤں تک پہنچانا آج سے 1 صدی پہلے ممکن نہیں تھا، اور ابھی ممکن ہے۔ تو وہ جو کل تک ناممکن تھا آج ممکن ہے، مگر اسباب کے ساتھ، اور وہ اسباب ہیں موبائل، نیٹ ورک وغیرہ، جو ہماری آواز کو مدینہ پاک تک یا کسی بھی شہر تک لے جاتا ہے، کسی بھی ملک تک لے جاتا ہے، اور یہ عمل نظر سے اوجھل بھی ہے۔ ویسے ہی بہت سارے معاملات جو کل تک ناممکن تھے آج ممکن ہیں، مگر ان کے اسباب ہیں اور سائنسدان انہیں جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اسی طرح کرامت کے بھی اسباب ہوتے ہیں، کچھ تو ظاہر ہو سکتے ہیں لیکن کچھ غیب ہی رہتے ہیں، یعنی چھپے ہی رہتے ہیں۔ کرامت ولی دکھاتا ہے، لیکن اس کرامت کو ثابت کرنے والا، وجود میں لانے والا تو اللہ کریم ہی ہے، اور وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ کسی ناممکن کام کا ممکن ہو جانا یا خلاف عادت کسی کام کا ہونا، ناظرین یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ غیروں سے بھی خلاف عادت کام ہو جاتا ہے، جسے ہم استدراج وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ اور اللہ والے جب کوئی خلاف عادت کام کرتے ہیں تو اسے ہم معجزہ اور کرامت والا نام، جو کہ اچھا نام ہوتا ہے، یہ دیتے ہیں۔ کرامت کو ماننے کے لیے سب سے آسان بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کرامت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ چاہے تب وجود میں آتی ہے۔ اب تو کوئی وسوسہ کرامت کو لے کر ہرگز نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ البتہ کرامتوں کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مستند کتابوں میں موجود کرامتیں ہی بیان کریں۔ کچھ لوگ بات بڑھا چڑھا کر اللہ والوں کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں، جو خود اللہ والوں کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کرامت کے معاملے میں علماء سے اور مستند کتابوں سے جڑے رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ غوث اعظم جیلانی